غیر مربوط معاشی پالیسیوں اور بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت نے ملکی اکانومی کا کواڑا نکال دیا ہے۔ جہاں ایک طرف مقامی سرمایہ کار غیر یقینی کا شکار ہیں، وہیں متعدد ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پاکستان سے اپنے کاروبار سمیٹنا شروع کر دیے ہیں۔ پروکٹر اینڈ گیمبل اور شیل سمیت کئی کمپنیوں نے پاکستان سے اپنے براہ راست کاروباری آپریشنز مکمل طور پر ختم یا محدود کر دیے ہیں۔ عالمی کمپنیوں کی جانب سے جاری انخلا کے اس سلسلے کو محض کاروباری اتار چڑھاؤ کی بجائے ملکی معاشی پالیسی، انتظامی کمزوری اور غیر مستقل فیصلوں کا غماز قرار دیا جا رہا ہے۔ حالیہ چند برسوں میں متعدد غیر ملکی کمپنیوں کے پاکستان میں اپنے آپریشنز بند کرنے کے اعلانات کے بعد یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا واقعی پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ اس بحث نے اس وقت مزید زور پکڑا جب رواں ہفتے امریکی ملٹی نیشنل کارپوریشن پروکٹر اینڈ گیمبل نے پاکستان میں کمرشل اور مینوفیکچرنگ سرگرمیاں بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ واضح رہے کہ پی این جی بچوں، خواتین اور مردوں کے لیے مختلف اشیاء تیار کرتی ہے، جن میں صابن، سرف، لوشنز اور ڈائپرز وغیرہ شامل ہیں۔ کمپنی نے پاکستان میں 1991 میں کام شروع کیا تھا، جس میں ملک میں فیکٹری لگانے کے ساتھ سپلائی چین کا پورا نیٹ ورک بھی موجود تھا۔ تاہم اب اس نے پاکستان میں اپنے آپریشن بند کر دیے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ دنوں پاکستان ٹیکسٹائل شعبے کی بڑی کمپنی گل احمد ٹیکسٹائل نے بھی ملک میں ملبوسات کی تیاری ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے علاوہ حالیہ برسوں میں شیل، مائیکروسافٹ، اوبر اور یاماہا جیسے بڑے ادارے بھی پاکستان میں اپنے آپریشنز بند کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پاکستان سے اپنے کاروبار سمیٹنے کی وجوہات کیا ہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق موجودہ حکومت کی جانب سے حالیہ مہینوں میں دعوے کیے گئے کہ ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے اور معاشی اشاریوں میں بہتری نظر آ رہی ہے، جس کا فائدہ عام آدمی کے ساتھ کاروباری شعبے کو بھی ہوگا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں حالیہ برسوں میں افراط زر، بلند شرح سود، ڈالر کی کمی، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگے خام مال کی وجہ سے جہاں عام آدمی کی زندگی متاثر ہوئی ہے، وہیں پر کاروباری شعبے میں بھی ملک میں سرمایہ کار بڑھتی ہوئی لاگت کی شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ حکومتی دعووں کے باوجود پاکستان سے غیر ملکی اور ملکی کمپنیاں اپنے کاروبار بند کرنے یا محدود کرنے پر مجبور ہو چکی ہیں۔ یاد رہے کہ ملک میں گزشتہ کئی مہینوں سے یہ چیمہ گوئیاں بھی چل رہی تھیں کہ پاکستان میں بجلی اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، ٹیکسز اور دوسرے عوامل کے سبب کمپنیاں کاروبار بند کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے کوارڈینیٹر برائے تجارت رانا احسان افضل بھی ان دعووں کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں۔ ملک میں پیداواری لاگت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ خطے کے دیگر ممالک سے سخت مقابلے، روپے کے مقابلے میں ڈالر کی مضبوطی، حکومت کی نئی ٹیکس پالیسیوں اور بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے نے پاکستان میں کاروبار کو مشکل بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے کاروباری شعبے کی لاگت کئی گنا بڑھ چکی ہے، جبکہ منافع بہت حد تک کم ہو گیا ہے۔ ایسے میں سرمایہ کاروں کا اپنے کاروبار کو مزید جاری رکھنا ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ کمپنیاں پاکستان سے اپنا بزنس سمیٹ چکی ہیں، جبکہ باقی مادہ کمپنیاں بھی پاکستان سے انخلا کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں حکومت کو ایک بڑے معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے آپریشن بند کرنے کے بارے میں معاشی اور ٹیکس امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ ملک میں پیداواری لاگت کے بڑھنے کی وجہ سے اب پاکستان میں مینوفیکچرنگ قابل عمل نہیں رہی۔ پیداواری لاگت میں بجلی، گیس، ٹیکس، فائنانسنگ اور خام مال کی قیمتوں میں اضافے سے اب ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ پاکستان میں پیداواری عمل مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو حالات بنے ہیں، اس میں اب کمپنیاں پیداوار سے زیادہ ڈسٹریبیوشن اور ٹریڈنگ پر کام کریں گی۔ جیسے کہ پروکٹر اینڈ گیمبل کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی مصنوعات کی پیداوار تو بند کر دیں گی، تاہم یہاں صارفین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر سے پروڈکٹ درآمد کر کے انہیں سپلائی کیا جائے گا۔ معاشی ماہرین پاکستان میں ٹیکس نظام اور ریٹ کو بھی کمپنیوں کے پاکستان سے نکلنے کی ایک وجہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے بقول پاکستان میں ٹیکس نظام کافی زیادہ بوجھل اور غیر منصفانہ ہو چکا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کارپوریٹ ٹیکس اتنے زیادہ اور مختلف شکلوں میں نہیں لیے جاتے جتنے پاکستان میں لیے جاتے ہیں۔ ان کے مطابق یہاں ایک بڑی کمپنی کو 39% انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ سپر ٹیکس، ورکرز ویلفیئر کنٹریبیوشن اور ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشنز کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، جو مجموعی طور پر 50% ہو جاتا ہے۔ اس بھاری ٹیکس کے بعد جب کمپنی شیئر ہولڈر کو ڈیویڈنڈ یعنی منافع میں حصہ دیتی ہے تو اس پر بھی 15% سے 25% تک ٹیکس دینا پڑتا ہے، حالانکہ یہ آمدنی پہلے ہی ٹیکس شدہ ہوتی ہے۔
इसी तरह तवानाई के ज्यादा अखराजात और बुलंद शरह सूद के साथ कोई भी कंपनी ईमानदारी से चलकर जिंदा नहीं रह सकती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।